نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو بہت شارٹلی کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہی ہوں جن کے ذریعے سے ہم اپنے نیکیوں کو، اپنے اچھے اعمال کو برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں، ایک بہت بہترین حدیث کے ذریعے سے۔ اور یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے، یہ اس کے مقام کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ دراصل قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا مقام حاصل کرنے والی کتاب بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حدیث جس سے اپنی پوری کتاب کی شروعات کی ہے، وہ حدیث آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ عن ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق جزا ملتی ہے، یا ثواب ملتا ہے یا بدلہ ملتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نیت کسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نیت سے مراد، نیت کا مطلب دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ دل میں جو خیال آتا ہے، ہم دل میں جو ارادہ کر لیتے ہیں، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ اسے الفاظ کی شکل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا اسے الفاظ میں بولنا ضروری نہیں ہوتا، صرف دل کا ارادہ نیت ہوتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ آپ جو بھی نیکی کرو، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کا ریوارڈ آپ کی نیت پر ڈپینڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جو بھی نیک کام کریں، ہماری نیت، ہمارے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، صرف اللہ کی خوشی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ورنہ اگر ہماری نیت درست نہ ہو، اگر ہم لوگوں کی واہوائی کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا انسانوں کی خوشی کی نیت سے کر رہے ہیں، تو بظاہر آپ کا عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے، الٹا آپ کے لیے باعث گناہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میں اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں شرک اصغر سے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا شرک سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری۔ ریاکاری سے مراد دکھاوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شرک اصغر، چھوٹا شرک کتنا بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوٹا شرک کہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا، جب حساب کتاب اللہ تعالیٰ کر رہا ہوگا، اس بندے سے کہے گا کہ تم نے یہ عمل جس کے دکھانے کے لیے کیا تھا، جاؤ اس کے پاس جا کر تم اس کا بدلہ لے لو، میں تو اس کا بدلہ نہیں دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے، اخلاص کی تو اتنی اہمیت احادیث میں آتی ہے کہ جب کوئی انسان نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، یعنی صرف نیت بھی کرتا ہے، تو اسے اس کی نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، گرچہ کہ آپ نے اسے کیا یا نہیں یہ سیکنڈری ہے، لیکن صرف نیت کرنے کی وجہ سے، صرف دل میں ارادہ کرنے کی وجہ سے، اگر کوئی انسان، مثال کے طور پر کوئی انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں آج تہجد میں اٹھوں گا اللہ کی خوشی کے لیے، تو صرف اس کی ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے دیتا ہے۔ اگر وہ واقعی میں اٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سے 700 گنا تک کا ثواب اس کے درمیان دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے متعلق صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک بہت بہترین حدیث مروی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ دیکھیے کتنی بہترین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی تمہاری مال و دولت کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو صرف تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی بریف ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الحج میں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔
اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو کچھ پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری نیت ہے، تم کیا نیت سے وہ دے رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو میٹر کرتا ہے. اور ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن ایک قاری، ایک سقی اور ایک شہید، یعنی 3 انسان جن کو اللہ نے 3 نعمتیں دی ہے. جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن پڑھنے کی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے. دوسرا وہ جو دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، خرچ کرتا چلا جا رہا ہے. اور تیسرا وہ انسان جو ایک شہید ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت حاصل کی ہے. ان تینوں کو اللہ تعالیٰ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو. کیوں؟ صرف ان کی نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے. یعنی اگر انہوں نے یہ کام اگر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں میں واہوائی کے لیے، ریاکاری کی نیت سے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں منہ کے بل جہنم میں گھسیٹتا ہوا لے جانے کا حکم دے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اصغر، ریاکاری سے محفوظ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست رکھنے کی توفیق دے. ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشی ہو. آمین.